حي على الفلاح. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، آج اس پرفتن دور کے اندر، آج اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بندہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ جھٹ سے اس کی پک نکالتا ہے، واٹس ایپ پر اپلوڈ کر دیتا ہے، انسٹا پر پوسٹ کر دیتا ہے، فیس بک پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا کام کر دیا، کسی بندے نے بڑا نیک کام کر دیا، تو ایسی نیکی جو ہے تو ٹی وی سماچار کے اوپر بتائی جاتی ہے، نیوز چینل کے اوپر آتی ہے، نیوز پیپرز کے اوپر آتی ہے، یوٹیوب کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس بندے کو بڑا نیک بندہ سمجھا جاتا ہے، بڑا جو تو اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ کم عقل لوگ تو اس کو ولی صفت مان لیتے ہیں، ولی بھی مان لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ ایسی نیکیوں کی اللہ رب العزت کے جو تو ہاں کیا حیثیت ہے، اللہ رب العزت کیا ایسی نیکیوں کو قبول کرتا ہے؟ سوال یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت کو تمہارے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو تمہارے زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو تمہارے صدقہ و خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو تمہارے حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھلائی ہماری ہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کئی فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، کئی مخلوق اللہ رب العزت کی ثنا بول رہی ہے، کئی مخلوق اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نیکی کرتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، گھمنڈ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اکبر، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 سال عبادت کی، 50 برس تک اللہ رب العزت کی پاکی بولی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اللہ اکبر۔ 50 سال مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو وحی بھیجی، اللہ رب العزت نے وحی نازل کی کہ اے میرے نبی، اے میرے نبی، میں نے تمہاری جو تو بخشش فرما دی، میں نے تم کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی بولنے لگے، اے میرے رب، 50 برس تک میں نے تیری عبادت کی، 50 برس تک میں نے تیری پاکی بولی، میرے کریم میں نے تو کوئی گناہ نہیں کی، تو کس بات پر میری بخشش کر دی گئی؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی ایک نس بلاک کر دی، ان کی ایک رگ اللہ رب العزت نے بند کر دی، پوری رات بے قرار رہے، پوری رات سکون کی تلاش میں گزار دی، پوری رات بے قرار رہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوتی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے ان سے جو تو گفتگو کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا پیغام دینے کے لیے فرشتہ پیغام دیتا، اس سے پہلے وہ نبی کہہ پڑے، اللہ اکبر۔ نبی کہتے ہیں، اللہ اللہ، کہ میری فلانی رگ بند ہو گئی، میری فلانی نس بلوک ہو گئی۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، اے پیغمبر، اے نبی، سنو سنو، تمہاری 50 سال کی عبادت، اللہ اکبر، تمہاری 50 سال کی عبادت سے زیادہ تمہاری یہ ایک شکایت ہے جس پر تم ناز کر رہے تھے، اللہ اللہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس شکایت کے آگے۔ سوچے تو صحیح، 50 سال تک وہ نبی عبادت کرتے رہے، لیکن ایک شکایت اس ساری جو تو نیکی پر، اس ساری عبادت پر غالب آ گئی۔ بتاؤ تو صحیح، تمہاری وہ ایک نیکی جو تم کر کے اکڑ رہے ہو، کیا اللہ وہ نیکی قبول کرتا ہوگا؟ اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ 50 سال کی عبادت کہاں، ایک شکایت کہاں، لیکن ایک شکایت اس پوری عبادت پر غالب آ گئی۔ اللہ کے ہم پر کتنے احسانات تھے، سوچے تو صحیح آپ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عبادت کرے کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرو، عبادت کرو یہ سوچ کر نہیں کہ فلانے لوگ دیکھ رہے کہ نہیں، یہ سوچ کر کرو کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب اس طرح کی عبادات ہوں گی تو اللہ رب العزت تمہاری عباداتوں کو قبول بھی فرمائے گا، تمہاری بخشش بھی فرمائے
فرمائے گا، تمہارے سب کے اوروں کی بھی بخشش فرمائے گا۔ عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، خالص اللہ کے لیے کرو، کسی کے لیے نہ کرو۔